الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمه ظاهرة وباطنة ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن سيدي محمدا ابن عبد الله الحاشمي الذي عبد الله ورسوله أرسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. تمام تعریف، تمام حمد اور ثنا اللہ ہی کے لیے جو ہمارا اور ساری کائنات کا رب ہے. اسی کے ہم تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے ہم استعان چاہتے ہیں، اسی سے ہم مغفرت مانگتے ہیں ہمارے گناہوں کی. اسی پر ہمارا ایمان ہے اور اسی پر ہم توکل کرتے ہیں. ہم پناہ چاہتے ہیں ہمارے رب کی، ہمارے نفس کی شرارتوں سے اور ہمارے برے اعمال سے. ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارا رب ایک اکیلا اللہ وحدہ لا شریک، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں، اس کا کوئی والد نہیں، اس نے کسی کو اولاد نہیں بنایا، نہ ہی وہ کسی کی اولاد. اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کی مثال کسی سے دی نہ جا سکے. وہ بے مثال، زمین پر بھی اسی کی بادشاہت، ساتوں آسمانوں پر بھی اسی کی بادشاہت. پاتال میں بھی وہ ہر ذرے کا، چاہے آسمانوں میں ہو یا زمین میں یا کائنات میں کہیں بھی ہو، ایک ہی مالک، ایک ہی آقا، ایک ہی رب، ایک ہی خالق، باقی سب کے سب مخلوق. ایک ہی داتا، باقی سب کے سب فقیر. ایک ہی ابد الآباد، باقی سب فانی. صرف وہی طاقتوں اور قدرتوں والا، باقی سب کے سب کمزور. اسی کے قبضے میں ساری مخلوق کی جان. وہ ہمیشہ زندہ، ہمیشہ قائم، ہر زمانے پر محیط، ہر جگہ حاضر، ہر موقع کا خود ہی گواہ. ہر چیز کو سنے اور دیکھے. اس کے علم سے کائنات کی کوئی چھوٹی اور بڑی چیز باہر نہیں. جو چیز موجود ہے وہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسے اس کے رب نے پیدا کیا. اس کائنات کو چلانے والا بھی وہی واحد القہار جو انتہائی مہربان اور انتہائی شفیق بھی ہے. وہ ہر عیب سے پاک. اس کی سبحان بیان کرتے وقت ہمارے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات ان تمام عیوب سے پاک ہے جو اس کی مخلوق میں پائی جاتی ہے. ہم جانتے ہیں کہ اس کے تعارف میں ساتوں سمندر کی سیاہی بھی پوری نہ ہو اور زمین کے سارے درختوں کے کاغذ اور قلم بھی ختم ہو جائیں اور اس کی تعریف کا کچھ حق ادا نہ ہو سکے. ہمیں یہ احساس ہر وقت رہنا چاہیے کہ ہم اس کی نگاہ میں ہیں، اس کی نگرانی میں ہیں، اس کی گرفت میں ہیں. اب کیسے ہونے چاہیے ہمارے شب و روز، کیسے گزرنے چاہیے ہماری زندگی کے ایام، ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے، ہمارے احساسات، ہمارے جذبات کس طرح کے ہونے چاہیے. اس کے لیے نمونے زندگی بھی ہمیں اپنانی ہوگی ان کی جنہیں رب تعالیٰ نے اپنا حبیب بنایا، جن کی اطاعت کو اپنی اطاعت فرمایا، جن کی شان میں فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. جو انسانیت کی فلاح اور کامیابی کے لیے مسلسل کوشاں رہنے والے، اپنے دشمن کی تکلیف کو بھی اپنے خالق کے خاطر صبر کرتے ہوئے اسے دعائیں دینے والے، اللہ کی مخلوق کے لیے ہر وقت فائدہ مند بنے رہنے والے، ان کی تکلیف اور نقصان پر بے چین ہونے والے، جن کے اخلاق مینارہ نور، جن کی زندگی تابناک سورج کی طرح روشن.
جن کا کردار انتہائی اعلیٰ، جن کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے، کوئی رسول نہیں آنے والے، آپ ہی ساری انسانیت کے لیے نبی اور رسول، جن کے قلب مبارک پر اس کتاب ہدایت کا نزول کیا گیا، جو انسانوں کی حیات اور ان کی ممات کو کامیاب اور کامران بنانے کے ضابطے فراہم کرتی ہے۔ ضرورت ہے کہ انسان اپنی اشد ضرورت ہدایت کے لیے ان ضابطوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرے۔ انسان کے اندرونی نفسیات کو اس کا خالق اچھی طرح جانتا ہے۔ انسان کی آخرت کو متاثر کرنے والی تمام چیزوں کو تفصیل کے ساتھ کتاب ہدایت میں بیان کر دیا گیا، احکامات کو واضح طور سے بیان کر دیا اور متشابہات میں الجھنے سے بھی منع کیا گیا۔ ایک سمجھدار اور باشعور انسان پر لازم ہے کہ وہ احکامات والی آیتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرتا رہے، انفارمیشن کو اپنے عقل و ذہن میں جذب کرے اور وارننگ سے متنبہ ہو کر اپنی آخرت کی زندگی کے خاطر عمل کرتا رہے۔ اور یہ اس وقت ہوگا جب ہمارے سامنے سورۃ الحشر کی وہ آیت ہو جس میں ہمارے خالق نے ہماری توجہ دلا کر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے وہ لوگ جو ایمان لائے، ڈر ڈر کے جیون گزارو اللہ سے، اور چاہیے کہ ہر نفس اس بات پر غور کرے کہ اس نے آئندہ کل یعنی قیامت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور ڈر ڈر کر جیو اللہ سے، بے شک اللہ کو سب کچھ خبر ہے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو۔ ہر شخص اپنی دنیا کی زندگی اپنی سوچ، اپنی اسٹائل اور اپنی اچھا کے مطابق گزار رہا ہے، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہو سکتی ہے کہ یہی دنیا کی زندگی اصل زندگی ہے، جبکہ اس آیت میں ہمارے خالق نے فرمایا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اس بات پر غور کرتا رہے کہ اس نے اپنی آخرت کی زندگی کے لیے کیا کچھ بھیجا ہے، اس لیے کہ جو کچھ بھی ہم نے آگے بھیجا ہے اس کا بدلہ ہمیں مل کر رہے گا، چاہے نیکیاں ہو یا گناہ۔ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کرتے رہیں، اور اس طرح کا مضمون ہمیں ایک روایت میں بھی ملتا ہے۔ یروى عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا وتزینوا للعرض الاکبر وانما یخفی الحساب علی من حاسب نفسه فی الدنیا۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کا محاسبہ کرتے رہو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے، اور ایک عظیم کامیابی کو آراستہ کرتے رہو، اس لیے کہ رب تعالیٰ اس شخص کا حساب آسان کر دیں گے جس نے دنیا میں اپنا محاسبہ کر لیا۔ ظاہر ہے کہ جس شخص کے ذہن میں آخرت کی جواب دہی کا احساس ہوگا اس سے نیکیاں زیادہ اور گناہ کم ہوں گے، اور اس کے برخلاف کا ذہن رکھنے والوں سے نیکیاں کم اور گناہ زیادہ ہوں گے، اور ہم نے اس کا مشاہدہ بھی کیا ہے۔ عیسوی کیلنڈر کے مطابق آج نئے سال کی پہلی تاریخ ہے۔ گزشتہ رات ہم نے دیکھا اور سنا کہ نئے سال کے استقبال کے نام پر کیسے کیسے خرافات ہوئے۔ رات جسے اللہ نے آرام اور سکون حاصل کرنے کے لیے بنایا، اسے ڈی جے اور ناچ گانے میں مست ہو کر گزارا۔ گزرے ہوئے سال کو منحوس قرار دیتے ہوئے آنے والے سال کا استقبال کیا، جبکہ گزرا ہوا سال بھی ہمارے رب نے ہی بنایا، آنے والا سال اسے بھی ہمارے مالک نے ہی بنایا ہے۔ رات اور دن کا بنانے والا بھی وہی ہے۔ ہم کیوں برے کمنٹس کرتے ہیں وقت اور دن، ماہ اور سال کے بارے میں، جبکہ ان تمام کا خالق بھی وہی ہے جو میرا اور آپ کا خالق ہے۔ ایک روایت میں ہمیں اس طرح کا مضمون ملتا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل یؤذینی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بیدی الامر اقلب اللیل والنہار او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل یہ کہتا ہے کہ ابن آدم میری انسلٹ کرتے ہی رہتا ہے، زمانے اور وقت کو برا بھلا کہہ کر، جبکہ زمانے اور وقت کو بھی میں نے ہی بنایا ہے، اور میرے ہی قبضے قدرت میں ہے رات اور دن کو ایک کے بعد دوسرے لانا۔ ہم وقت اور زمانے اور رات اور دن کو برا نہ کہتے ہوئے اپنے آپ پر غور کریں، اپنے گناہوں پر غور کر کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہیں، اپنے رب کی موجودگی کا احساس ہو
اس لیے کہ قیامت کے دن جب ہر فرد کو اپنے خالق اور مالک کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اس دن کا عالم کیا ہوگا، اسے رب تعالیٰ نے اس طرح فرمایا کہ وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اور قیامت کے دن تم دیکھو گے ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی اور ہر گروپ کو اس کی کتاب کی طرف بلایا جائے گا۔ آج کے دن تم پورا بدلہ دیے جاؤ گے جو تم عمل کر کے آئے۔ اب جس شخص کو اپنے مستقبل کی فکر ہے، اپنی آخرت کی بہتری منظور ہے، اپنی اور اپنے اہل و عیال کی خیریت مطلوب ہے، وہ عمل کرے اللہ کے احکامات پر، اس کی کتاب کی آیات پر، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسٹم کے مطابق اپنی زندگی کو سیٹ کرے تاکہ اس پر رحم کیا جائے۔ اس دن کے ہولناکی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اور ڈر کر جیو اس دن سے جس میں تمہیں لوٹایا جائے گا اللہ کی طرف، پھر ہر ایک کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا اور نہیں انسانوں کا کچھ بھی نقصان کیا جائے گا۔ قیامت کے دن حساب و کتاب اور جواب دہی سے لرزتے ہوئے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتے ہوئے اپنے مالک سے توبہ کر لیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دے اور اس کی طرف سے ہمیں معافی مل جائے، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا ایک آیت میں کہ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور دوسرے ایسے افراد جنہیں اعتراف ہوتا ہے اپنے گناہوں کا اور ان کے صحیح اور غلط اعمال کے مکس ہونے کا بھی انہیں احساس ہوتا ہے، ممکن ہے کہ اللہ ان پر متوجہ ہو، بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ ایسے لوگوں کو جب اپنی کسی غلطی کا، کسی گناہ کا، سرکشی، فحاشی اور ظلم کا احساس ہوتا ہے تو فوراً انہیں اللہ کی وارننگ یاد آتی ہے اور وہ توبہ استغفار کرنے لگتے ہیں۔ غلطی کا احساس ہوتے ہی نفس لوامہ کی طرف سے معافی مانگنے کے سگنل جاری ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے گناہوں کو سوائے اللہ کے کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اپنی غلطیوں پر اصرار کرنے کے بجائے، اپنی غلطی کو جسٹیفائی کرنے کے بجائے ان پر نادم ہوتا ہے۔ اللہ سے معافی اور مغفرت کی طلب کرنے والے ہی اپنے خالق سے مغفرت کی امید بھی رکھتے ہیں، جس کے بارے میں فرمایا رب تعالیٰ نے وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور وہ لوگ جن سے برے عمل ہو جائیں وہ توبہ کر لیں اس کے فوراً بعد ہی اور ایماندارانہ رویہ اختیار کرتے رہیں تو بے شک اللہ یا بے شک آپ کا رب انسانوں کی ایسی حرکتوں کے بعد بھی مغفرت اور رحم کا معاملہ کرتے ہی رہتا ہے۔ جس مالک نے ہمیں پیدا کیا، ہماری ضرورتوں کا پل پل خیال رکھا، ہماری حفاظت کے لیے انتظام کیا، زمین و آسمان کے درمیان کے سسٹم سے ہماری پرورش کی اور ان کے درمیان کے ہر شے کو ہمارے لیے فنکشنل بنا دیا، ہماری ہدایت کا، آخرت کے سنوارنے کا، زندگی کی کامیابی کا فل پیکیج ہمارے لیے فراہم کر دیا، لیکن ہم ایسے ناشکرے ہیں کہ ہم نے کبھی پلٹ کر ان کی بے شمار نعمتوں پر غور نہیں کیا کہ ہمیں شکریہ کا جذبہ آتا۔ آپ اور ہم 2015 سے 2016 میں آ گئے ہیں۔ ہمارے رب نے ہمیں ایک موقع عطا کیا کہ ہم اپنی نیکسٹ اور لاسٹ لائف کو سنوار لیں۔ اس نئے سال کے ملنے پر ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے، اپنی حرکتوں پر توبہ کرتے ہوئے، اللہ سے اپنی کرتوتوں پر معافی مانگتے ہوئے، اپنی باقی زندگی کو قرآن کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہوئے آخرت کی زندگی کو بنانے کی ہم کوشش کریں گے۔ دنیا کا سب سے بڑا عجوبہ کیا ہے؟ اگر ہم اپنے آپ سے سوال کریں گے تو جواب یہی ملے گا کہ انسان کی غلط فہمی کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے ہے۔ سب سے بڑے عجوبہ کے اس سوال کے جواب میں ایسی اٹل سچائی ہے جس سے انسان نظریں چراتے ہوئے زندگی گزارتا ہے۔ موت نے زندگی کو کبھی کوئی مہلت نہیں دی۔ اس بات کا ہمیشہ انسان کو ثبوت ملتے ہی رہتا ہے کہ موت زندگی کے ساتھ ایک سائے کی طرح موجود رہتی ہے۔ اس کا ایک اور ثبوت ملا کہ ایک قریبی بھائی اچانک اس دنیا سے رخصت ہوئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا رخصت ہونا ہمارے لیے تو اچانک تھا، لیکن اللہ وحدہ لا شریک کے لیے وہ ایک طے شدہ فیصلہ تھا کہ اس نے جو وقت مقرر کر دیا ہے اس میں کوئی کمی بیشی کی گنجائش ہی ممکن نہیں۔ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ اور اللہ کے فیصلوں میں کوئی تبدیلی یا کوئی چینجز نہیں کر سکتا،
ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اس لیے کہ یہی وہ اصل کامیابی ہے جس کو اللہ نے فوزاً عظیمہ فرمایا۔ اور اس بات کی خبر اس مالک نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دنیائے انسانیت کو دی کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو یہ خوشخبری دے دو کہ میں اور بے شک میں ہی مغفرت کرنے والا مہربان رب ہوں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرما دے۔ کسی بھی میت کے لیے بہترین تحفہ اگر کوئی ہے تو وہ ان کے لیے دعائے مغفرت ہی ہو سکتی ہے۔ ہم پر ہمارے رب کے بے شمار احسانات اور بے شمار نعمتیں ہیں۔ رب نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، ان تمام نعمتوں پر اپنے شکر کے جذبے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، امید کہ رب تعالیٰ قبول فرما کر مزید نعمتوں سے نوازے۔ اگر ہم اس خالق کے شکر گزار بنے رہیں، اس کے ہر حکم کے ساتھ ایماندارانہ زندگی گزاریں اور ہر حکم پر عمل پیرا ہوں تو ممکن ہے کہ سورۃ الفجر کی آخری آیتوں میں ہمارا شمار ہو جائے اور ہمارا ویلکم بھی اسی بیک گراؤنڈ میں ہو جس میں رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اطمینان والی جان لوٹ آ اپنے رب کی جانب، تو نے مجھے راضی کرنے والی زندگی گزاری، آج میں تجھ سے راضی ہوں، سو شامل ہو جا میرے بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربنا انک انت السمیع العلیم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم أرنا الأشياء كما هي، اللهم هين علينا سكرات الموت، اللهم هين علينا سكرات الموت، اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور، اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم انصر من نصر دينك الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم۔ عباد اللہ اتقوا اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم واشکروہ علی نعمہ یزدکم
ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔